کھانے کے دوران پانی کب پئیں؟ کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے؟ محمد زبیر راولپنڈی سے۔ دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے، درمیان میں یا آخر میں پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے۔ تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سنت عمل کیا ہے؟ تو سنت تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو سنت نہیں کہا جاتا۔ وہ عمل جو آپ نے بطور شریعت کے کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہر عمل کو سنت کہا جائے پھر تو گدھے کی سواری سنت ہے، گھوڑے کی سواری سنت ہے، اور مٹی کے پیالوں میں پانی پینا سنت ہے، اور جو کی روٹی کھانا سنت ہے، اور فاقے کرنا سنت ہے۔ تو کیا ان سنتوں پہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک لنگی باندھی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ سلے ہوئے کپڑے بہت کم پہنے جاتے تھے، اور سلی ہوئی یا ایک چادر پہنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض دفعہ وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی غربت کی وجہ سے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شلوار قمیض پہننا بدعت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض بھی ثابت ہے، لیکن عمومی لباس جو آپ نے پہنا ہے وہ تو بہت ہی سادہ اس زمانے کا جو لباس ہوا کرتا تھا۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہے سنت عادیہ سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادات تھیں، کیا کھایا کیا پہنا، تو شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو کھانے سے پہلے پانی پینا ہے، درمیان میں پینا ہے، آخر میں پینا ہے، اس کا سنت سے یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے، بہرحال قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، پیٹ بھرا ہے، یعنی پیٹ سے مراد نبی جس کو پیٹ بھرنا کہتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے، اور پھر آپ نے پانی بھی پیا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے، اور ایک پانی کے لیے۔ تو کھانے کے بعد پانی ہوگا تبھی تو آپ نے پانی کے لیے جگہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے وہ میڈیکلی یعنی کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ اس میں نقصان ہے۔ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ کہنا کہ کھانے کے بعد پانی نقصان دیتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اگر آدھا فالو کریں گے تو نقصان ہوگا، فالو کرنا ہے تو پورا۔ تو نبی نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینے کا تذکرہ بھی کیا ہے حدیث میں، لیکن وہ کون سا کھانا؟ وہ والا کھانا جو نبی کھاتے تھے اور صحابہ کھاتے تھے، وہ کھانا ہے 1/3 میدا، یعنی اتنا تھوڑا سا کھایا جائے کہ میدے کے 3 حصے کیے جائیں، 33% میدا بھرے، پھر پانی کا تذکرہ ہے۔ آج کل جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 33% نہیں بلکہ 100% پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور حلق تک پہنچاتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں بچتی۔ جب پانی جاتا ہے تو وہ خوراک کو بعض دفعہ پھلا دیتا ہے، پھر پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیتے تھے وہ تو نیچرل ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا، کنوؤں کا اور چشموں کا جو پانی ہے، ہم تو فریج کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ تو وہ پانی جو ہے نا، میدے کی جو ہمارا جو میدا گردش کرتا ہے وہ کلاک وائز گردش کرتا ہے، اس طرح سے گھوم رہا ہے۔ تو جب ٹھنڈی چیز جاتی ہے، ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت کو سلو کر دیتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ جو ہے نا چیزوں کو جام کرتی ہے۔ جب وہ میدے کی حرکت سلو ہو جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے، یعنی کھانا ہمارا مختلف کھانچوں میں پھنس جاتا ہے، قبض ہوتا ہے۔ تو ہمیں منع اس لیے کیا جاتا ہے، ڈاکٹر حکیم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے بلکہ ٹھونستے ہیں۔ تو اس لیے آج کل جو کچھ کھایا جا رہا ہے اور پھوڑا جا رہا ہے تو میڈیکلی یہ غلط ہے، یعنی اس میں آپ کے معدے کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے کھانے کے بعد پانی پینا ہے اس لیے کہ نبی نے پیا ہے تو پھر کھانا بھی اتنا کھائیں جتنا نبی نے کھایا ہے، پھر آپ پانی پئیں، اور ٹیمپریچر بھی پانی کا وہ ہونا چاہیے جو نبی کے دور میں پانی کا ٹیمپریچر ہوا کرتا تھا، کنوؤں کا پانی یا چشموں کا پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ فریج کے پانی نہیں۔ تو اس لیے آج یہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پلیز پانی نہ پئیں، کیونکہ ابھی پانی کے لیے جگہ نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا ٹھونس رہے ہیں، پھر پانی اور پھر ٹھنڈا پانی اور پھر اوپر سے کولڈ ڈرنک، تو پھر ایک اللہ نہ کرے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ جائیں گے اور اخبار میں خبر آئے گی کہ آج فلاں کا بھی ایک دھماکے کے ساتھ انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے اور کھانے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالوں کی وگ لگانے کا حکم۔ محبوب عالم کراچی سے پوچھتے ہیں کیا سر پر عارضی یا مستقل وگ لگانا درست ہے اور اس سے وضو یا غسل پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جناب، پہلی بات تو یہ کہ انسانی بالوں کی وگ لگانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ مصنوعی بالوں کی وگ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر وگ ایسے لگ گئی ہے کہ اس کو آسانی سے اتارا جا سکتا ہے تو وضو اور غسل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وگ اتار کے غسل نہ کیا جائے یا وگ اتار کے سر کے بالوں کا یا سر کا مسح نہ کیا جائے۔ اور اگر وگ ایسے طور پہ لگ گئی ہے کہ اس کا اتارنا ممکن ہی نہیں ہے
تو پھر ناممکن ہو گیا اس کا اتارنا، تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ ایسے ہی وضو کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہیں۔ قبر میں اتارنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ میت کو قبر میں اتارنے کا شاہ رخ احمد کراچی سے پوچھتے ہیں، قبر میں میت کو اتارنے کا سنت طریقہ بتا دیں، نیز قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، میت کو قبر میں اتارنے کے 3 طریقے حدیث میں ملتے ہیں۔ حدیث سے میری مراد ہے صحابہ کے آثار ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میت کے جہاں پاؤں ہوتے ہیں نا، یعنی قبر میں جو پاؤں کی جانب، اس جانب سے پہلے سر داخل کیا جائے اور پھر کی طرف سے میت کو لے جایا جائے، اور پہلے سر جائے گا قبر میں اور پھر پاؤں جائیں گے، کیونکہ میت کی پائنتی کی جانب سے آپ لے کر جا رہے ہیں میت کو۔ بعض صحابہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ جو میت کا سر ہے اس طرف سے میت کو، یعنی قبر کا جو سرہانہ ہے اس طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے، میت کے پاؤں پہلے یعنی داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کا سر داخل ہوگا میت کا، یعنی میت کے سرہانے کی طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے۔ اور تیسرا قول یہ بھی روایات میں ملتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے دفن کیا گیا، تو اس میں یہ جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ قبلے کی طرف سے، یعنی نہ پاؤں کی طرف سے نہ سر کی طرف سے، بلکہ جس طرف قبلہ ہے اس قبلے کی طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے، اور سر اور پاؤں دونوں ایک ساتھ داخل ہوں قبر میں، اور پھر میت کو مکمل کروٹ کے بل قبلے کی طرف لٹا دیا جائے۔ یہ تینوں روایتیں ہیں، مگر تینوں کی سند پر کلام ہے، اور اس لیے بعض علماء نے اختیار دیا ان میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر لیں۔ احناف کے ہاں یہ جو تیسرا قول ہے یہ اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جو اس طریقے سے داخل کرنا افضل ہے کہ قبلے کی جانب آپ کھڑے ہو جائیں اور مکمل میت کو سر اور پاؤں دونوں طرف سے یعنی قبر میں اتارا جائے۔ اور اتنا تو بہرحال ہے کہ میت کو جو قبلہ رخ لٹایا جائے گا تو مکمل کروٹ دے کے قبلے کی طرف لٹانا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ اس چت لٹا دیتے ہیں اور صرف چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، مکمل کروٹ کے بل قبلے کے رخ لٹانا چاہیے میت کو۔ اور انہوں نے یہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ قبر میں داخل کرتے ہوئے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم اس کو دفن کر رہے ہیں، یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ باقی جو قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو یہ کسی صحیح روایت سے یا مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔